بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام رسالہ وظائف کے ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک ایسی تسبیح کا، ایک ایسے وظیفے کا راز بتاؤں گا جسے رات سونے سے پہلے جو بندہ پڑھ لیتا ہے، صبح ہونے تک میرا رب غیبی خزانوں سے ہر مشکل پریشانی کا حل فرما دیتا ہے۔ یہ تسبیح ایک ایسی باکمال وظیفہ ہے کہ جسے پڑھنے والا آج تک مایوس نہیں رہا۔ اگر ایک رات کے اندر آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، اگر ایک رات کے اندر غربت تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے، اگر ایک رات میں منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ میرا رب رحیم ہے، وہ کریم ہے، جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اگر آپ رب کعبہ سے مانگنا چاہتے ہیں، دنیا کی تنگ دستیوں سے، دنیا کی محتاجی سے، دنیا کی پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ رات صرف ایک تسبیح پڑھ کر سو جائیے۔ یہ وظیفہ انشاءاللہ صرف ایک بار کرنے سے ہی راتوں رات فرشتے آپ کے گھر میں آ جائیں گے، رزق اور دولت چھوڑ جائیں گے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ رزق اور دولت کے لیے بھی ہے، یہ وظیفہ قرض داروں کے لیے بڑا شرطی عمل ہے۔ قرض ایک ایسی بلا ہے، ایک ایسی آفت ہے جس کے آنے کے بعد بندہ کہیں کا نہیں رہتا۔ قرض جس پر چڑھ جاتا ہے اس کی عزت بھی لے جاتا ہے، اس کا سکون بھی لے جاتا ہے، ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ والو، اگر قرض جیسی بلا سے بچنا چاہتے ہیں، قرض جیسی پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں، کروڑوں کا قرض بھی ہے تو یہ نہ سوچنا کہ پورا ہو نہیں سکتا یا کیسے کروڑوں روپیہ اکٹھا ہوگا اور قرض اترے گا۔ یہ رب کے کمالات ہیں، یہ رب کا نظام ہے، جو بندے کو مشکل میں ڈال سکتا ہے وہ آسانی بھی لا سکتا ہے۔ آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، رات کو یہ تسبیح پڑھ کر تکیے کے نیچے رکھ کر سو جائیے۔ صبح ہونے تک فرشتے کسی بھی روپ میں آ کر ایسی مدد کر جائیں گے کہ آپ کی بڑی بڑی تنگ دستیاں، بڑی بڑی پریشانیوں کا حل مل جائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں اولاد جوان ہے، بے روزگار ہے، رزق کی کمی ہے، بے شمار کوششوں کے باوجود رزق کے لیے مارے مارے پھرنے والوں، صرف ایک تسبیح رات کو پڑھ کر تو دیکھو۔ آج مشکل وقت آتا ہے، لوگوں کے سامنے مانگنے چلے جاتے ہو، ان کے سامنے روتے بھی ہو، تڑپتے بھی ہو، سسکتے بھی ہو، لیکن کبھی رب کے سامنے آنکھوں میں آنسو لیے مانگا ہے؟ کبھی رب کے سامنے تڑپ کر مانگا ہے؟ آج میرے کہنے پر صرف ایک تسبیح رات کو پڑھ کر سو جائیے، اور یہ تسبیح تکیے کے نیچے رکھ کر سونے والا ہر حاجت سے، ہر مقصد سے، ہر خواہش سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں جتنی پریشانیاں ہیں، چاہے وہ رزق کے حوالے سے ہے، چاہے وہ دولت کے حوالے سے ہے، چاہے وہ نوکری کے حوالے سے ہے، میرا رب غیبی خزانوں سے ختم فرمائے۔ اللہ والو، رب کریم وہ ذات ہے، جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج وظیفہ بھی بتاؤں گا، رب کو راضی کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، رب سے مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اور ایک ایسی تسبیح آپ کے حوالے کروں گا جسے ایک رات میں پڑھنے والا صبح اٹھنے تک کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ رات سونے سے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھیں گے۔ ہو سکے تو نماز عشاء کے بعد پڑھ لیجئے،
ہو سکے تو بستر میں پڑھ لیجئے، رات 10، 11، 12 بج جائیں لیکن یہ وظیفہ پڑھ کر سونا ہے۔ آپ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھیے۔ درود پاک پڑھتے ہی اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب صرف رب کے 2 ناموں کو پڑھنا ہے، جن میں ایک رب کا ذاتی نام ہے، ایک رب کا صفاتی نام ہے۔ آپ نے یا اللہ یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کعبہ کا ذاتی نام ہے اور یا رزاق رب کعبہ کا ایسا صفاتی نام ہے جسے پڑھنے والا رزق کے 300 دروازے کھلوا لیتا ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو رب کی صفت رزاق سے پکارتا ہے تو پھر فرشتے رزق اور دولت، کامیابیاں لے کر آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں جو سالوں سے نہیں مل سکا۔ وہ ایک رات کے اندر مل جائے گا، لیکن یقین کامل سے مانگ کر تو دیکھو۔ اگر اس وظیفے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یقین کامل بہت ضروری ہے، توجہ اور دھیان بہت ضروری ہے، جولی پھیلا کر رب سے مانگنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے لاپرواہی کی، اگر آپ نے یقین سے یہ وظیفہ نہیں کیا تو آپ ویڈیو کو ابھی چھوڑ سکتے ہیں۔ جو وظیفہ ایک رات میں تقدیر کے بند تالے کھلوا سکتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ رب کے سامنے یقین اور توجہ سے مانگا جائے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھتے ہی یا اللہ یا رزاق کا ذکر شروع کیجیے۔ یا اللہ یا رزاق کو پڑھتے دوران اپنے مقصد کو دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے کہ لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنا رزق، اتنا دولت، اتنی کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یا اللہ یا رزاق ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاق ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاق ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا اللہ یا رزاق کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 121 بار پڑھنا ہے۔ لاپرواہی مت کرنا۔ 121 بار پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ فوراً سے پڑھا اور جان چھڑوا لی۔ یہ وظیفہ ایک رات کا عمل ہے، یہ وظیفہ بار بار نہیں پڑھنا۔ طریقہ دوبارہ سن لیجئے۔ اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے یا اللہ یا رزاق پڑھنا شروع کیجئے۔ یا اللہ یا رزاق کو 121 بار پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے یا اللہ یا رزاق نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے، آنکھوں میں آنسو لیے دل کی زبان سے یا اللہ یا رزاق پڑھ لیجئے۔ مقصد کو ذہن میں رکھ کر مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ 121 بار یا اللہ یا رزاق پڑھتے ہی عرش الہی سے فرشتے زمین پر آ جائیں گے۔ میرا رب رزق کے 300 دروازوں کو کھول دے گا، رزق کی بہاریں آ جائیں گی، بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے گا، گھر سے بے برکتی کا، بے سکونی کا، غربت، تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ 121 بار یا اللہ یا رزاق خود بھی پڑھیے، دوسروں کو بتائیے۔ یہ وظیفہ جس کو بتایا میرے رب نے ایک رات میں تقدیر بدل دی۔ وظیفہ پڑھتے ہی تسبیح کو تکیے کے نیچے رکھ کر سو جائیے۔ جب تک نیند نہ آئے درود پاک پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ صبح اٹھتے ہی کامیابی آپ کا منتظر ہوگی۔ اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام کومنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے۔ یاد رکھیے گا، وظیفہ کرنے کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی، سونے کی طرف دھیان دینا ہے، اور جب تک نیند نہ آئے درود پاک پڑھتے جائیں اور رب سے باتیں کرتے جائیں کہ مولا کریم یہ بھی چاہیے، تیرا بندہ ہوں، تجھ سے مانگوں گا، کس سے مانگوں؟
تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، میری ہر حاجت کو غیبی خزانوں سے پورا فرما، آمین۔